بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء بڑا تاریخی اہم بابرکت مقدس دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بڑے اہم ترین تاریخی واقعات یوم عاشوراء کو پیش آئے ہیں، لیکن عام طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محرم الحرام کو یا محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشوراء کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ماہ محرم کا مہینہ بڑا قابل احترام مہینہ ہے، متبرک اور مقدس مہینہ ہے، اور اس وقت سے ہے جب سے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اور یوم عاشوراء کا دن جو آج کا دن ہے بڑا مقدس و بابرکت دن ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی کی موت کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ غم کا تاریخ اور مہینہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس مہینے کے ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور شوال کے مہینے میں حضور پاک علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضور کے داماد گزرے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور پاک علیہ السلام کے وفات کا سانحہ پیش آیا تھا۔ یہ تاریخیں، یہ مہینے بھی اور یہ دن بھی غم کے دن ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دنوں کو، ان تاریخوں کو تو ہم غم کی تاریخیں، غم کا دن نہیں مناتے، نہ سمجھتے ہیں۔ لیکن 10 محرم جو انتہائی تاریخی بابرکت مقدس دن ہے، محرم کے پورے مہینے کو بھی، اور خاص طور پر محرم کے 10 تاریخ یوم عاشوراء کو غم کی تاریخ مانتے ہیں ہم۔ یہ بہت بڑی ہماری نادانی، ہماری جہالت اور ہماری بھول ہے، نہ جانے کہاں سے مسلمانوں میں یہ چیز در آ گئی ہے۔ اس لیے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی دن، کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راہ میں کسی کی شہادت ہو جائے تو اسے مردہ تک نہ کہو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو تو مردہ بھی مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس۔
لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ ان کی زندگی کیسی ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات، تم ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہیں، بل احیا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور شہیدوں کو ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس میں رزق دیا جاتا ہے۔ کیسے رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھی کہ شہداء کو رزق دیا جاتا ہے، کیسے دیا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضور سے پوچھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ شہداء کو رزق دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کی روحوں کو پرندوں کی شکل میں قیامت تک جنت میں رکھا جاتا ہے، اور عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، یہ پرندوں کی شکل میں روحیں شہیدوں کی جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کر جھولا جھولتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان پر نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد شہیدوں کی روحوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے حل تشتہون شیئن، کہ تمہاری کچھ چاہت ہے اور مزید؟ تو شہیدوں کی روحوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں جنت میں ہر چیز میسر ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے بار بار یہی سوال ہو رہا ہے کچھ اور خواہش ہے تمہاری، کوئی اور تمنا ہے جو پوری کر دی جائے؟ تو شہیدوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا ربی ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیں تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور دوبارہ آپ کے راستے میں شہید ہو کر آئیں۔ اتنا اعزاز ہوگا شہیدوں کا، اتنا اکرام ہوگا، احترام ہوگا، اتنا اعلیٰ مقام شہیدوں کو جنت میں دیا جائے گا، جس کی وجہ سے، اس اعزاز و اکرام کی وجہ سے شہیدوں کی روحیں یہ تمنا کریں گی کہ پھر دوبارہ ہمارے جسموں میں ہمارے روحوں کو لوٹا دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے، اور دنیا میں ہم اللہ کے راستے میں قتل ہو کر شہید ہو کر پھر آئیں، تاکہ یہاں جنت میں دوبارہ اور زیادہ ہمارا اکرام ہو، اعزاز ہو، اور نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہاں جن کو یہ ایمان ہی نہ ہو جن کا کہ شہیدوں کی روحیں زندہ ہیں، وہ روتے بیٹھے ماتم کریں، سوگ منائے، غم مناتے رہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد ہے کہ شہید زندہ ہے، ہم ماتم نہیں کرتے۔ دینی بھائی اور عزیزو، شہادت تو وہ مقام و مرتبہ ہے جس کی تمنا ہمارے نبی علیہ السلام نے کی تھی، اور فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر سہبارہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر سہبارہ مجھے زندہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہادت کی تمنا تین مرتبہ کی ہے آپ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے،
اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے پروردگار مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، وجعل موتی ببلد رسولک، اور میری موت ہو تو تیرے اللہ کے رسول کے شہر میں مجھے موت آئے. یہ دعا کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا یہ قبول ہوئی. حضور کے شہر میں، حضور کی مسجد میں، حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دشمن نے آ کر زہر میں ڈوبے ہوئے برچے آپ پہ پیٹ میں مار دیے اور آپ شہید ہو گئے. شہادت کی موت بھی ہو گئی، حضور کے شہر میں بھی ہوئی، بلکہ حضور کے مسجد میں، حضور کے مصلی پر ہوئی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے داماد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، جب دشمنوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. مجھے بتلائیے، جس چیز کی تمنا اللہ کے نبی نے کی ہو، جس چیز کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہو، جس چیز کے حاصل ہونے پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہو، کیا وہ چیز غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ کچھ ماتم اور سوگ منانے کی وہ چیز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. بلکہ ہم تو سب سے بڑا شہید اس کو مانیں گے جس کو اللہ کے نبی کے مبارک زبان نے فرمایا کہ یہ قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کے سردار ہیں. حضور کا مبارک زمانہ ہے، سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں جبل احد کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا. جگر کو کاٹ کر ہندا نے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا، کلیجے کو چبانے کی کوشش کی تھی لیکن چبا نہیں سکی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چچا کا یہ مسئلہ دیکھا، یہ حالت دیکھی، ٹکڑے کر دیے گئے تھے، تو اپنے چچا کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، عمی سید الشہداء، کہ میرے چچا تمام شہیدوں کے سردار ہیں، ہم تو اس کو سب سے بڑا شہید مانیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ اور کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا. عام طور پر مسلمانوں کے اندر جو یہ ہے، جیسے محرم کا مہینہ آئے گا، کوئی شادی نہیں کریں گے، کوئی رشتہ نہیں کریں گے، کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کریں گے، اور کوئی اچھی چیز کا آغاز نہیں کریں گے، کیونکہ غم کا مہینہ ہے. بھائیو، اگر یہ غم کا مہینہ ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا ایک نکاح اور اپنے ایک بیٹی کا نکاح اسی ماہ محرم میں کر کے بتلایا کہ لوگوں، اے مسلمانوں، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا جو نکاح ہوا محرم کے مہینے میں ہوا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا حضرت علی سے محرم کے مہینے میں ہوا. اگر واقعی غم کا مہینہ ہوتا، ماتم کی چیز ہوتی، تو حضور اپنا نکاح کیوں کرتے؟ اپنے بیٹی کا نکاح کیوں کرتے؟ تو یہ غلط تصور جو مسلمانوں کے اندر آیا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اگر کسی کے گھر کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی شہادت ہو جاتی ہے، تو سوگ صرف 3 دن تک، سوگ صرف 3 دن تک. ہاں، اس مرنے والے کی بیوہ کو اس بات کا حکم ہے شریعت کا، اللہ کے رسول کا، قرآن و حدیث کے اندر، کہ وہ بیوہ جس کے شوہر کو موت آئی ہے، انتقال ہوا ہے، یا اس کا شوہر شہید ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہ البتہ اپنے شوہر کا سوگ اور غم، جسے شریعت کی اصطلاح میں عدت کہا جاتا ہے، وہ 4 مہینے 10 دن تک کرے گی. وہ 4 مہینے 10 دن تک. ایسے بیوہ خاتون
4 مہینے 10 دن تک نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، کہیں مہمان نہیں جاتی، کسی کے گھر خوشی کے تقریب میں شرکت نہیں کر سکتی، زیورات نہیں پہن سکتی اور سونا اور چاندی نہیں پہن سکتی. 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے شوہر کے انتقال پر عدت منائے گی، غم منائے گی، سوگ منائے گی. باقی گھر کے لوگوں کے لیے، دیگر افراد کے لیے، خاندان کے لوگوں کے لیے، دوست احباب کے لیے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ کر 1387 سال ہو رہے ہیں آج. کتنے سال؟ 1387 سال ہو رہے ہیں اور آج تک مسلمان اس کا غم مناتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، شہادت بڑی اونچی چیز ہے. اللہ کے نبی نے اس کی تمنا کی، حضرات صحابہ نے اس کی دعائیں کی، جس کے حاصل ہونے پر صحابہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا. اس لیے کسی کی شہادت کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا اعزاز و اکرام ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتلایا کہ جنت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی کوئی خواہش و تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید اس کے اعزاز و اکرام کی وجہ سے تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بار بار بھیج دیا جائے تاکہ میں دنیا میں جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو کر یہاں پر آؤں. واقع کربلا جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، یقیناً اس روئے زمین کے اوپر بڑا المناک دن تھا وہ، جس دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ساتھ 72 لوگوں کو عراق کے سرزمین کربلا میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بڑی بے دردی کے ساتھ میں شہید کیا گیا تھا. اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. ماہ محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ، اس کو یوم عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مؤرخین نے اس تاریخ کے ساتھ 20 سے زیادہ واقعات کو جوڑا ہے کہ جس کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کی تاریخ اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کی توبہ برسوں تک کی آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، جو توبہ قبول ہوئی آدم علیہ السلام کی ماہ محرم کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کو. زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کو سب سے پہلے آسمان سے باران رحمت یعنی بارش جو برسی وہ بھی محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کو. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشہور و معروف طوفان آیا تھا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی اس کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام چند اپنے افراد کے ساتھ اور چند جانوروں، چرندوں، پرندوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. وہ کشتی جس پہاڑی پر جا کر رک گئی تھی وہ بھی محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کے بارشات عطا کی گئی تھی، ماہ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پا کر دریا پار کر گئے تھے اور فرعون کو اسی دریا میں ڈبو دیا گیا تھا، محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی والے پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. جس تاریخ کو مچھلی نے ساحل سمندر پر لا کر ان کو ڈال دیا تھا وہ بھی ماہ محرم الحرام کا مہینہ 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، آج بھی آسمانوں میں زندہ ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. جس تاریخ کو آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے وہ بھی محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے. جس تاریخ کو ان کو مکمل طور پر شفا یابی ہوئی، صحت و عافیت نصیب ہوئی، وہی محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. نمرود نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا اور وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی تھی، تو وہ بھی تاریخ محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی.
اور اس طریقے کے 20 سے زیادہ واقعات ہیں جو محرم الحرام کے مہینے سے اور محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ سے جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے محرم الحرام کا مہینہ بھی اور محرم الحرام کی خاص طور پر 10 تاریخ یوم عاشورہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، مقدس ہے، بابرکت تاریخ اور بابرکت دن ہے، یہ غم کا دن نہیں ہے۔ اور حسن اتفاق کہیے کہ اسی مہینے کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عراق کے سرزمین کربلا میں جو شہادت کا واقعہ پیش آیا سن 61 ہجری میں، وہ بھی محرم الحرام کے 10 تاریخ عاشورہ کو پیش آیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں اور زیادہ اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے اس کو غم کی تاریخ کہنا اور غم منانا یہ بات صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہم اس بات کو تسلیم جہاں کریں وہاں اپنے گھر کی خواتین کے دماغوں کو بھی صاف کریں۔ وہ بالکل نہیں مانتی، نہیں اس مہینے میں ایک رسم نہیں ہونا، تاریخ نہیں نکالنا، کسی کی شادی نہیں ہونا، کاروبار شروع نہیں کرنا، کسی کی بچی دیکھنے بھی نہیں جانا، بلکہ اس تاریخ کو بہت سارے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی خاص طور پر عاشورے کے دن کالے کپڑے پہنتے ہیں، نہ پہنے جائیں۔ بلکہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک حدیث بیان کرتے کہ لوگوں کالا کپڑا نہیں بلکہ سفید کپڑا پہننے کا اہتمام کرو، کہ سفید کپڑا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب سفید کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو دھویا جاتا ہے، صاف صفائی کی جاتی ہے، پھر بدن کے اوپر پہنا جاتا ہے، تو پھر سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس لیے سفید کپڑوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج کا یہ تاریخی دن پوری دنیا کے اندر اکثر و بیشتر مسلمان روزے کا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ بڑی تعداد مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ہمارے شہر میں بھی ہمارے مسجد کے مصلیان کرام بھی روزہ ہیں ماشاءاللہ۔ جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے وہ کل کا بھی روزہ رکھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ سے غیروں سے مشابہت کو بہت ناپسند کیا ہے۔ یہود اور نصارہ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ جنہوں نے 9 کو رکھا ہے تو آج 10 کا مکمل ہو جائے گا، جنہوں نے 9 کو نہیں رکھا تو آج رکھا ہے تو کل روزہ رکھیں تاکہ غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام عبادات میں غیروں کی مشابہت کو بالکل پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، نہ عبادات میں، نہ وضاقتہ کے اندر، نہ رہن سہن میں، کسی بھی چیز میں غیروں کے مشابہت اللہ کے نبی کو بالکل پسند نہیں تھی۔ لیکن آج مسلمان آئے دن جو ہیں غیروں کے تہذیب کو پسند کرتے ہیں، غیروں کے وضاقتہ کو اپنے لیے جو ہے فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے فخر کی چیز اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کی سنت قابل فخر چیز ہے۔ جیسے آج کل ایک فیشن چلا ہے بالوں کے اندر، سر کے بالوں کے رکھنے کا ایک فیشن چل پڑا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر کے حصے پر بال ہوں اور اطراف سے بال نہ ہوں، ایسے سر والے، ایسے بال رکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آج کیا بچے، کیا نوجوان، کیا ادھیڑ عمر کے لوگ عجیب و غریب قسم کے بعد سر پر لمبے لمبے بال رکھیں گے، اطراف سے پوری چکنی چپٹی، بالکل مشین لگوا دیتے ہیں۔ سرپرستوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہر چیز پر نظر رکھیں، ہر چیز کی نگرانی کریں، ہر چیز پر نگرانی رکھیں۔ وفرا، جمعہ اور لمہ، کان کی لو تک، گردن تک، اور بعض مرتبہ بال بڑھ کر مونڈے کو بھی چھو جایا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام کے۔ اس کا بھی تذکرہ موجود ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ لیکن اتنے بال کان تک یا گردن تک، مونڈے تک تو بال رکھے جا سکتے ہیں، اس کے نیچے بال نہیں رکھے جا سکتے۔ بعض لوگ چوٹی بھی ڈالتے ہیں،
نوجوان بعض ہاتھوں میں آج کل کڑے بھی پہن رہے ہیں، بعض نوجوان کانوں میں بالی بھی پہن رہے ہیں، اور بعض نوجوان جو اپنے سر کے بال لمبے رکھ کر عورتوں کی طرح چوٹیاں بھی ڈال رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھا کانوں میں بالیاں پہنتے ہوئے، مسلمانوں کو دیکھا چوٹیاں ڈالتے ہوئے، مسلمانوں کو دیکھا ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہوئے۔ غیروں کی مشابہت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے منع فرمایا ہے۔ اور چوتھے بال حضور پاک علیہ السلام کی آپ نے حلق کیا ہے، یعنی پورے بال صاف کر دیں، اس طریقے سے بال رکھ سکتے ہیں۔ اور پانچویں یہ کہ سارے بال ہموار ہو، برابر ہو، جس کو خشخشی کہا جاتا ہے، اس سے بڑے یا اس سے چھوٹے۔ لیکن یہ طریقہ کار جو آج عام چلن ہو گیا ہے، سر کے اوپر لمبے لمبے بال تالو کے اوپر، اور آزو بازو سے آگے بائیں دائیں سے اور پیچھے سے بالکل صاف صفن صفا، ایسے بالوں کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسے بال رکھیں گے، تالو پر بال ہوں گے اور اطراف سے آگے پیچھے سے بال نہیں ہوگے، ایسے بال رکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسا لعنتی بال رکھ کر ہمارا بیٹا، ہمارا لال، ہمارا نوجوان گھر میں آ رہا ہے اور ہمارے پیشانی پر بل تک نہیں، کس قدر بڑے شرم کی بات ہے ایسے مسلمانوں کے لیے۔ ہر اعتبار سے نظر رکھے اپنے جوانوں پر، اپنے بچوں پر اور اپنے اولاد کے اوپر، کپڑوں کے اعتبار سے بھی، بالوں کے اعتبار سے بھی، داڑھی کے اعتبار سے بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی، ہمارے بچے کے تعلقات کیسے بچوں کے ساتھ میں ہیں، کہیں ہمارا بچہ بگڑ نہ جائے دوستوں کے ساتھ، ہر چیز پر نگاہ رکھی جائے، اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، اچھی نگرانی کی جائے، تاکہ ہمارے بچے کا مستقبل خوشگوار اور روشن ہو، تابناک ہو، کہیں ہمارے بڑھاپے میں ہمیں کہیں خون کے آنسو نہ رونا پڑے اب کی غفلت کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم مسلمان ہو کر غیروں کے ساتھ میں مشابہت اختیار کرتی ہے، ان کا شمار انہی غیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم اس کی بالکل کوئی فکر نہیں کرتے۔ بہرحال آج ماہ محرم یوم عاشورہ کو کرنے کے سے دو ہی کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور جو بھائی آج روزہ ہیں کل بھی روزہ رکھیں، اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے اپنے گھر دسترخوان کو وسیع کیا جائے۔ وسیع کرنے کا مطلب، کل ایک بچے نے پوچھا تھا کہ مولوی صاحب کیا پورے گھر میں دسترخوان بچھانا کیا؟ نہیں، دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبی چوڑی دعوت بھی کرنا نہیں ہے۔ وسیع دسترخوان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، جو گھر کے روزانہ کے افراد ہیں، ان گھر کے افراد کو روزانہ کے مقابلے میں کھانے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ بھی مشکل لفظ ہو رہا ہے، فراخ دلی۔ روزانہ کے مقابلے میں 10 محرم الحرام کو کھانے میں تھوڑا اچھا کھانا کھلانا۔ روزانہ روٹی سالنا اگر کھاتے ہیں تو دن تہاری بنوا لی جائے۔ ہمارے گھر میں تہاری کی کوئی اہمیت نہیں تو بریانی بنوا لی جائے۔ بریانی بھی ہمارے گھر میں اگر بنتی رہتی کوئی مت، ساتھ میں اور ایک آدھ میٹھا، بلکہ 1 سے 2 میٹھے کا اضافہ کر لیا جائے، اور تھوڑا زیادہ مقدار میں پکایا جائے، وافر مقدار میں۔ تو حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ جو لوگ یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت سے کام لیتے ہیں، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کو دسترخوان کو وسیع کرنا کہا جاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں سال بھر برکت عطا فرمائیں گے۔ کرنے کے 2 ہی کام ہیں، باقی جتنے کام مسلمان اپنے گھروں میں کرتے ہیں محرم کے مہینے میں یا محرم کے 10 تاریخ کو، سارے کے سارے کام ناجائز ہیں، خرافات ہیں، رسم و رواجات ہیں اور گناہ کے کام ہیں۔ وہ کرنے کے 2 ہی کام ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تیسری بات جو بیان فرمائی کہ قیامت جو آئے گی، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، یوم عاشورہ 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ آج جیسے کہ جمعے کا دن ہے، قیامت جب کبھی آئے گی، جتنے برسوں کے بعد چاہے آئے گی، محرم ہی کا مہینہ ہوگا، محرم کے 10 تاریخ یوم عاشورہ ہوگی اور دن جو ہوگا جمعے کا دن ہوگا۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، اور نیکی کا موقع مل جائے تو اللہ کا شکر بجا لائے۔
جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ نہ کر لی جائے. بے داغ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی پر ایسی کوئی زیادتی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی زبان سے بد دعا نکل جائے. کسی مظلوم کی بد دعا اگر ہمیں لگ جائے تو ہماری دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی. اپنے جوانی میں اپنے طاقت کے بل بوتے پر اور آج مال اور دولت کے بل بوتے پر جس کو چاہے دباتے ہیں، جس پر چاہے ظلم کرتے ہیں، جس کی چاہے حق تلفی کرتے ہیں، جس کے چاہے زمینات پر پلاٹوں پر قبضے کرتے چلے جاتے ہیں، جس کے چاہے رقم اور پیسے ڈبو دیتے ہیں، جسے جو چاہا کہہ دیتے ہیں زبان سے. انصاف کا دن ضرور آنے والا ہے جس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے، یوم القیامہ کہا جاتا ہے. اس دن انصاف ایسا ہوگا کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا، ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا. وہ دن آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے ہم سب کو جو ہے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے. آج ماہ محرم کے 10 تاریخ یوم عاشورہ دعا کی قبولیت کا بھی دن ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ جو قبول ہوئی تھی وہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کو قبول ہوئی تھی. اس لیے آج زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کریں، غریبوں کا کچھ تعاون کریں، معاونت کریں اس طریقے سے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے اگر کچھ دے رہے ہوں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. آج عجیب و غریب ماحول بنا گیا ہے، کسی کو 10 روپے بھی دے رہے ہیں تو پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، بلکہ تھوڑے ہاتھ روک رہے ہیں تاکہ 4 لوگ دیکھ سکیں کہ میں بڑا سخی ہوں. اور دینے والے لوگ باضابطہ دیتے ہوئے ویڈیوگرافی بھی کرتے ہیں، فوٹو بھی اتارتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کر اپنی اس اچھے کام کی تشہیر بھی کر کے اس کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے اسلاف اور بزرگوں اور صحابہ و تابعین و اکابرین کا طریقہ کار یہ رہا کہ رات میں چپکے سے لے جا کر دے دیا کرتے تھے، کئی گھروں میں دے دیا کرتے تھے. اچانک ان کے گھر کا یہ آنا جانا اناج کا یا غلے کا یا پیسوں کا بند ہو گیا تو یہ پریشانی کیا بات ہے، کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوا کہ وہ صاحب کا انتقال ہو گیا. تب راز کھلا کہ وہ صاحب تھے جو لا کر روزانہ دیا کرتے تھے. اس طریقے سے خاموشی سے دے دینا چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں ماہ محرم الحرام اور واقع کربلا اور شہادت حسین کے تعلق سے میں نے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت حال کو سمجھ کر شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.